مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسی ایک برائی اور گناہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل اپنے دور کے، جن کی سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش نے بھی بڑی تعریف فرمائی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ منجنیق کی مثال ہے اس گناہ کی، کہ جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جس طرح منجنیق میں گولیاں چلتی ہیں، موجودہ دور میں سمجھے کلاشن کوف کی گولی جس طرح چلتی ہے، اس طرح نیکیاں دوسرے آدمی کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب روح المعانی، بہت بڑی شخصیت علمی اور مفسر اور محدث، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا یہ جس گناہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جس برائی کا، یہ انسانی کمزوری کا، اس میں فرمایا کہ کھجوروں کی سی مٹھاس ہے، شراب کی سی تیزی ہے، اور اس میں سرور ہے، حالانکہ یہ ایسے ہے جیسے مردے کا گوشت کھانا، گوشت کا سالن جیسے ہو۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم میں اس برائی کے بارے میں آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو عیب چینی کرتا ہے۔ ہمز عربی میں کہتے ہیں اس برائی کو جو سامنے کی جائے، اور لمز اس کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی یا غیبت کی جائے۔ اور ہمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی یہ ہو سکتی ہے، اور لمز جو ہے اس کے لیے زبان سے غیبت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ میں غیبت کی اتنی مذمت آئی ہے اور اس کو زنا سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے تو فرائض بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور بعض بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت خالد ربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آدمی اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت کھا لے تو 40 روز تک اس کے منہ سے وہ بو آتی رہتی ہے، اور یہی حال غیبت کا ہے۔ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ جو تھے وہ کسی سفر میں تھے، اور اپنے خادم کو کہا کہ صبح کے وقت ہمیں اٹھا دینا، رات لیٹ تھی، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ صبح خادم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، جب اس سے پوچھا بھی سالن تیار ہے، رات کو کہا تھا، اس نے کہا جی سالن تو تیار نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا اچھا اب جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے ان سے سالن لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سالن کی ضرورت نہیں، وہ تو سالن کھا چکے، انہوں نے گوشت کھا لیا ہے۔ تو وہ واپس آئے خادم، انہوں نے آ کے ان دو صحابہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو گوشت کا سالن کھا لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا جب خادم کو تم نے میری طرف بھیجا تھا تو اس وقت تم نے آپس میں کہا تھا یہ بڑا سست آدمی ہے، یہ اس طرح سستی بہت کر جاتا ہے، وہ جو تم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کی تھی وہ تم نے گوشت ہی تو کھایا تھا۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے معذرت نہ کرو، اس سے جا کے معذرت کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب ان کی کوئی غیبت کرتا ان کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کے گھر کھجوریں لے کے، مٹھائی لے کے چلے گئے کہ جناب آپ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اس نے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی مہربانی والی بات نہیں کی۔ فرمایا کہ آپ نے میری غیبت کی تھی اور اس غیبت کی وجہ سے آپ کی نیکیاں میرے کھاتے میں آئیں تو آپ میرے محسن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں غیبت کروں تو میں اپنے ماں باپ کی کروں گا کہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں، کسی دوسرے کے کھاتے میں کیوں چلی جائے۔ ناظرین کرام، آدمی کانپ جاتا ہے جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں لے کے میدان حشر میں آئے گا، لیکن وہاں پہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اس آدمی کی نیکیاں جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے کی دوسرے جس کے جو مظلوم ہوگا اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی سوال کرے گا، تو پھر حکم ہوا کہ اس کی جو برائیاں، اس کی جو خطائیں، گناہ ہوں گے وہ اس ظالم کے کھاتے میں جمع کر دیے جائیں گے۔ تو یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے غیبت، کہ آدمی جو ہے جس طرح خشک لکڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے، بالکل اسی طرح نیکیوں کو یہ جو غیبت کھا جاتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے تو ابلیس سے ملاقات ہو گئی، اس کے ایک ہاتھ میں شہد تھا اور دوسرے میں خاک تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا تم نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی شہد جو ہے میں لوگوں کے ہونٹوں پہ لگا دیتا ہوں۔ تو غیبت کرنے کا ویسے ناظرین کرام آپ اتفاق کریں گے مزہ اس میں بہت ہوتا ہے، آدمی غیبت کرتا چلا جائے، پہروں بیٹھا رہے، اور یہ حملہ اس بیماری کا جو ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اچھا شہد لگاتے ہو، لوگ غیبت کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، اس کا لذیذ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا خاک اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ یہ میں یتیموں کے اوپر ڈال دیتا ہوں تو لوگ ان کی حالت سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ تو گندا مندہ سا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو یتیموں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین ہمیں ہر لمحے سوچنا چاہیے۔ اس میں بے شمار احادیث ہیں جس کی غیبت کے بارے میں معراج مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تانبے کے ناخن سے لوگ اپنے چہرے کو جو تھے وہ کھرچ رہے تھے اور چہرے سے اپنے نوچ رہے تھے۔
تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری اور اس گناہ سے بچائے، اور اس کی وجوہات جو بزرگان دین نے لکھی ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، میرے اسکالر اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ غصہ اور غضب کی وجہ سے آدمی کو غصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ غیبت کرتا ہے، اور بعض اوقات جو اپنے عیب ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو فلانا بھی تو یہ کرتا ہے، وہ فلاں آدمی بھی یہ کرتا ہے، ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بھی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا کہ اگر ایک آدمی ننگا پڑا ہوا سو رہا ہو تو تم کیا کرو گے، اس پہ کپڑا ڈالو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ڈالیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ تو اس کو ننگا اور کرتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہو اس کی معاف کی جگہ ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے۔ اسی طرح غیبت جو ہے یہ تکبر کا سبب بھی ہوتا ہے، لذت لینے کے علاوہ۔ اسی طرح اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بھی آدمی یہ کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے اپنے کمپلیکسز، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے اندر کا چھوٹا پن جو ہے اس کو چھپانے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب سے میں نے غیبت کے بارے میں احکامات پڑھے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، اور فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اور چیزوں کا حساب تو لے گا، مجھے یقین ہے کہ غیبت کے باب میں مجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام بزرگان دین اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جہاں پہ کوئی غیبت کر رہا ہو وہاں سے جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تو اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے، وہاں بیٹھتے نہیں تھے جہاں غیبت ہوتی تھی۔ لیکن یہ معاشرے کی وہ بیماری ہے جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے، ہم اس کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ پھیل رہی ہے دنیا میں۔ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی اور برائی اتنی نہیں پھیلی جتنی یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے غیبت کی مذمت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میرے ساتھ شریک گفتگو اہل تعلیم ہے اور بہت صوفی منش درویش جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب، ان کے ساتھ تیسرے میرے اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، یہ بہت بیماری خطرناک ہے لیکن لذیذ بڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو ہمیں عطا کیا ہے اس کا موضوع ہے الانسان۔ رب کریم نے اس کائنات پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کے شرف اور اس کے وقار کے منافی ہو، معاشرے میں اس کی احترام میں کمی لانے والی ہو، اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر قدغن لگائی اور انسان پر واضح کیا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و منزلت اس کے پاک گھر بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا، کسی کو یہ پسند ہوگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے بڑھ کر جس جرم کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ ہے غیبت۔ اب غیبت کیا ہے؟ میرے اندر ایک برائی ہے اور وہ برائی دیکھی جا سکتی ہے، میری اس برائی کو میری غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ ناپسندیدہ طریقہ ہو تو اس کو غیبت کہا گیا۔ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعریف فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائی ہے اگر اس میں ہو جس کی کر رہے ہیں غیبت، تو یہ تو غیبت ہوئی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ برائی نہ ہو اور اس کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ بہتان ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ بہتان باندھنے والے کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیبت سے کتنی نفرت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس عمل سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی غیر موجودگی میں ایک پڑوسن آ گئی ان کے پاس، اور ان کے پاس بیٹھ کر اس نے انصار کی عورتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ام المومنین بھی ان کی کسی بات پر ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر لے کر ناک پر اس طرح رکھ لی کہ جس طرح بدبو آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اہل ایمان پر واضح کیا کہ یہ غیبت کتنی بری چیز ہے، اور جب ایکچول اس سے بو آتی ہے، ایکچول جی ہاں جتنی حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس سے یہی انداز۔ میں آپ اپنا مفتی صاحب وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک دن شدید بو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو صحابہ نے بھی محسوس کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بو بہت آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری غیبت منافقین مدینہ جو ہیں وہ تمہاری غیبت کر رہے ہیں، اس طرف سے یہ ہوا آ رہی ہے، یہ اس غیبت کی بو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے جب کوئی غیبت کیا کرتا تھا تو بو آتی تھی، تو اب وہی حال ہو گیا جو چمڑا منڈی میں بندے رہتے ہیں وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں، ان کو نہیں آتی، ہمیں اور آپ کو بہت آتی ہے۔ غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بو کو محسوس کیا جاتا تھا،
جب اہل ایمان کے درمیان میں کوئی اس غیبت کا مرتکب ہوتا یا کوئی بھی غیبت کرتا تو اسے محسوس کیا جاتا تھا، اور محسوس اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ غیبت کرنے سے بچتے تھے اور بہت کم لوگ تھے جو اس برائی میں مبتلا تھے مسلمانوں میں. لیکن جب پورے کا پورا معاشرہ کسی چیز کا عادی ہو جائے، خوگر ہو جائے، تو پھر وہ معاشرے میں برائی سمجھی ہی نہیں جاتی وہ بات اور وہ عمل. لہٰذا آج بری رہتی، جس طرح یہ جو مرغی خانے ہوتے ہیں پرانی طرز کے، اس کے پاس سے گزرے آپ تو ناک پھٹے گا آپ کا اور میرا. لیکن کبھی جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو لیے تو نارمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اتدرون ما ھذا، تمہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی بو آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ قوم من المنافقین اغتابوا اناسا من المسلمین، کہ منافقین کی ایک جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی غیبت کر رہی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا حدیث مبارک سے کہ غیبت کا کرنا یہ منافقت کی علامت بھی ہے. دیگر جو اس کی شناعت اور برائیاں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، پروفیسر صاحب نے بھی، وہ اپنی جگہ یہ منافقت کی بھی علامت ہے کہ گویا کہ جس شخص میں غیبت کی یہ خصلت پائی جاتی ہے وہ ایک اپنے اندر منافقت کی نشانی اور علامت کو پیدا کر چکا ہے. آج ہمارے معاشرے میں غیبت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص خود غیبت کے اس قبیح عمل میں مبتلا ہے، یہ تو ہے ہی گناہ. لیکن کئی دفعہ ہم غیبت کرتے تو نہیں، لیکن غیبت کی بڑھوتری اس کے اضافے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اور ہم خوب مزے لے کر اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے دل میں یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا اور میں اس میں مبتلا بھی نہیں، ہے تو وہ شخص کر رہا ہے اور وہ اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. تو اسلام میں جس طرح گناہ سے روکا گیا ہے، گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح گناہ کا ذریعہ یا باعث بننے سے بھی روکا گیا ہے. خاص طور پر ہماری جو خواتین، ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں، ان سے اس معاملے میں بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مفتی صاحب نہیں، اب بھائیوں میں بھی ریشو برابری ہو گئی ہے، اب بالکل 50-50 ہے. جی ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ ہوتا تھا، خیال تھا کہ عورتیں زیادہ اس جو ہے وہ عمل میں مبتلا ہیں، لیکن اب میں نے تو دیکھا. اور ایک اور بڑی خطرناک بات ہے، جو لوگ بظاہر دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور جب سے یہ فرقہ واریت عروج پر آئی ہے اس وقت سے تو یہ علماء کا بھی مشغلہ بن گیا. اس حوالے سے ایک ہمارے عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو شیطان ہیں، دیگر لوگوں کو جو غیر عالم ہوتے ہیں ان کو شراب میں مبتلا کر کے، جوئے میں مبتلا کر کے جو ہے کسی طرح گناہ کی طرف لے آتا ہے. علماء کا معاملہ اس کے برعکس ہے. الحمدللہ ابھی بھی کوئی عالم شراب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، جوئے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی ہے تو ایک وہ بہت کم ملے گا. مفتی صاحب کو علم ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جس کو پورا ملک جانتا ہے. یہ اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مستثنا تو آپ کو پتہ ہے ہر شعبے میں ہوتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے علماء کو انہی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے ہمارے علماء نے بہت کام بھی کیا. ایسی بہت ساری کتابیں ملیں گی. غیبت ہی کے عنوان پر میں کل رات یہ کتاب پڑھ رہا تھا، تقریباً 300-350 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. جی صاحب. حضرت فقی ابو العز سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں غیبت کی، جو کہ بڑی قابل غور ہیں اور ہمیں اس پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ ایک غیبت کی قسم تو کفر ہے، اور فرمایا کہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ غیبت نہ کرو، تو وہ کہے کہ نہیں میں تو سچ بیان کر رہا ہوں، اس کو غیبت تھوڑی کہتے ہیں. اور وہ غیبت پر ڈٹائی اختیار کرتے ہوئے غیبت کرتا چلا جائے، منع کرنے کے باوجود اس کو جائز اور حلال سمجھ کے فعل حرام کو وہ اختیار کرے، تو یہ کفر ہے. دوسری آپ نے فرمایا کہ دوسری قسم نفاق ہے، کہ ایک بندہ کسی دوسرے اپنے مخاطب سے کسی شخص کی برائی بیان کر رہا ہے اور اپنے ذوم میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو نہیں جانتا، حالانکہ یہ اس کو جانتا ہے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا زاہد و متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہوئے جس کی غیبت بیان کر رہا ہے اس کا نام ظاہر نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ نفاق ہے. اچھا جی. اور تیسری بات جو ہے وہ معصیت ہے، کہ یہ بہرحال معصیت تو ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ ایمان کو مونڈ دینے والی ہے، جس طرح سے کسان درخت کو مونڈ دیتا ہے، ایمان کو برباد کر دیتی ہے. تو یہ مطلب گناہ کبیرہ بھی فرمایا گیا اس کو. اور چوتھی غیبت کی قسم ہے مباح، کہ کسی شخص کے اندر ایسی کوئی خرابی پائی جاتی ہے جس سے معاشرہ یا امت مسلمہ یا کوئی بھی طبقہ اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے. یزید وقت کے بارے میں بتایا جائے. جی. تو اس کے شر سے تاکہ لوگ بچ جائیں. تو اس اچھے ارادے کے ساتھ اگر کسی کے بارے میں کوئی عیب چینی جو ہے وہ کی جائے تو اس کو مباح قرار دیا گیا ہے. یہ جائز صورت ہے. یہ 4 صورتیں جو ہیں ان کو مطلب ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے غالب فرمایا کہ یہ ہماری معاشرت کا ایک حصہ بن گیا ہے. مرد ہیں، عورتیں ہیں، بلا تمیز جنس جو ہے ہم لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو بعض احادیث مبارکہ میں شیطان کی نسوار اور چٹنی بھی بیان کیا گیا ہے. اچھا. کہ جس طرح سے مطلب نسوار اور چٹنی میں ایک لذت اور ایک کہہ لیجیے کہ سرور ہوتا ہے، اسی طرح نسوار تو کم لوگ استعمال کرتے ہیں، چند ایک لوگ کرتے ہیں. چٹنی البتہ سب استعمال کرتے ہیں. چٹنی کو کیا کہتے ہیں وہ آج کل کوئی بھی چیز کھائیں تو کہتے ہیں
سوس بھی کیچپ وہ کیچ کر لیتی ہے جی ہاں، تو اس سے جو ہے بہرحال ہمیں مطلب اپنی مجالس کو اس سے صاف کرنا چاہیے، چاہے علماء ہیں، چاہے کہہ لیجیے کہ سیاستدان ہیں، صحافی حضرات جو ہیں بہت زیادہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ مطلب کہہ لیجیے کہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ دراصل آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ یہ لیکن میرا خیال ہے جو صحافی حضرات کرتے ہیں نا وہ تو ایکچوئل دیکھیں نا، اب قوم کو لوٹ رہے ہیں، لوگ ڈاکے مار رہے ہیں، نہ ہے لوگوں کو جو ہے وہ بڑے مناصب پہ لگایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں، جو اسلام کے، پاکستان کے دشمن۔ اب دیکھ رہے ہیں مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو جنہوں نے اتحاد کر لیا اس پہ کہ بھئی شراب کا لائسنس کینسل نہیں ہونے دینا، اب ان کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئی۔ مجھے کسی نے پوچھا جی یہ کیا ہوا کہ اگر حکمران کے بارے میں بھی کرے تو پھر غیبت نہیں ہوگی؟ امام غزالی نے اس پہ بڑی اعلیٰ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا حکمران کے ظلم اور اس کی زیادتیاں اور اس کے جو لوٹ مار ہے اس کے بارے میں کرنا جو ہے وہ غیبت نہیں بنے گی۔ مصلح کے لیے، مصلح کے مقام پر جو آدمی فائز ہے اس کی تو ذمہ داری میں آئے گا۔ اس نے معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اگر اپنے خطبے میں لوگوں کو آگاہ نہیں کرے گا تو اس کا وہ ذمہ دار ٹھہرے گا، لیکن اس کا زیادہ تر تعلق ہماری میڈیا اور صحافی یہی کرتے ہیں، یہ ہماری نجی زندگی سے، یہی کہتے ہیں بھائی یہ لوٹ رہے ہیں، یہ فلانے میں اتنی کک بیک لے لیا، اس میں اتنی لے لیا، یعنی اس کا تعلق ہماری نجی زندگی سے ہے جس سے معاشرت میں بگاڑ آتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے خیالات پر بھی پہرا لگاؤ، ظن المومن خیرہ، ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں جاتی۔ یہ جائے کہ ہم کسی کے بارے میں بیٹھ کر اس کی عیب چینی کریں انفرادی طور پر اور اس سے اپنے اپنے اندر ایک نفاق اور تعصب، کینہ، بغض، حسد کی لانتیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مصیبت سے بچانے کے لیے کتنی خوبصورت تعلیم دی۔ فرمایا کہ روزے دار اس وقت تک روزے سے ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جو انسان کے روزے کو پھاڑ دیتی ہے؟ فرمایا وہ غیبت ہے۔ غیبت کی بدولت، اور دو عورتوں کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ مجھے لیے بریک، خان صاحب بریک سے آئیں گے تو ہماری گفتگو ناظرین کرام جاری رہے گی، اور میں بریک سے آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیماری کا ایک علاج بڑا زبردست بتایا ہے، اور وہ علاج میں آپ سے عرض کروں گا بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا کے اندر وہاں پہ نوٹ ہونا شروع ہو جائے رجسٹر میں تو تم اس سے بچ جاؤ گے۔ تو بہتر حال یہ ہے کہ جو ہی آدمی محسوس کرے گا میں غیبت کی طرف ہو رہا ہوں تو وہ فوری طور پہ اللہ کا ذکر اور درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اس سے جی مفتی صاحب یہ درست ہے؟ جی القول البدیع میں یہ باقاعدہ لکھا ہے جو آپ کی زبان سے ابھی باتیں نکلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس غیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان پر اس وقت ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جب وہ مجلس میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، اور مجلس سے نکلتے ہوئے بھی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کو غیبت سے بچائے گا۔ مفتی صاحب ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ غیبت کی کون سی صورت، یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے اندر برائی کی صورت میں موجود ہے جائز ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ الا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کی باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب برائی کی باتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں مزید بے راہ روی پھیلتی ہے۔ جو ابھی آپ عرض کر رہے تھے کہ میڈیا کے اندر ہمارے ہاں بعض ایسی برائیوں کو بھی اتنی اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بھی آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ گویا کہ چوری کرنے کے یہ طریقے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی، لیکن آگے فرمایا کہ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، اور ظلم کی کوئی بھی صورت ہے اس کی اگر تشہیر کی جا رہی کہ فلاں شخص کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی اس برائی سے بچنے کی نیت کے تحت اگر لوگوں کو بتایا جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے محدثین نے بہت کچھ لکھا بھی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے اگر کوئی جیل میں ڈال رہا ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ہاں حکمرانوں کی طرف سے ہو یا انفرادی سطح پر ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جو غیبت کی دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں ان پر بھی ہم تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں کہ دینی اعتبار سے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں وہ جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں اڑ اڑ کر، جیسا آپ نے منجنیق کی مثال دی، اور بالکل واضح ہو جاتا ہے اسے سن کر۔ کل قیامت کے دن اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن جب وہاں جائے اس امید کے ساتھ کہ آج مجھے اس کا پھل ملنے والا ہے، مجھے اجر ملے گا، اور وہاں اسے بتایا جائے کہ تمہاری ساری نیکیاں ختم، اور اس وجہ سے ختم کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کی، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اخروی نقصان اتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح ہمارے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ایک روحانی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں میں جو ایک
انسان کو راحت نصیب ہونی چاہیے وہ راحت نہیں ملتی. یعنی عبادتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے بے اثر ہو جاتی ہیں. نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور نماز کے جو روحانی اثرات اس کی زندگی پر آتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں. جیسا کہ روزے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ، کہ اس شخص کا روزہ کیسا روزہ ہوگا کہ وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن دن بھر لوگوں کا گوشت بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب کے ساتھ کہ وہ لوگوں کا گوشت کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ روزہ رکھنے کے، آج دیکھیں کہ ہم نمازیں بھی، بہت سارے لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دیگر نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ان نیکیوں اور ان عبادتوں کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے مثبت، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ جو ہے ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. ہاشمی صاحب، برکات اٹھ جاتی ہے مفتی صاحب کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. جی قبلہ غازی صاحب، گناہ کی نحوستوں میں سے یہ تو ہے، حضرت فقیہ اللہ سمرقندی علیہ رحمہ نے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو غیبت کرنے والے ہیں یہ جہنم میں بندر کی شکل میں ہوں گے، اور جھوٹ بولنے والے یہ کتے کی شکل میں ہوں گے، اور حاسدین جو ہیں ان کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. اس قدر زیادہ یہ کبھی جو ہے وہ فیل ہے. اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اس کو ملاحظہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کی چھاتیوں کے ساتھ جہنم کے اوپر جو ہے وہ آگ پر جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے منہ پر ان کے عیب بیان کرتے تھے اور ان کی پشت کے پیچھے بھی ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے. وہی جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی. ایک وہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ منہ پہ تعریف کرتے تھے دو منہ والے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کی برائی کرتے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں جی، ایسے بھی جی، سامنے تو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی بندہ اٹھا تو بس وہ منافقت کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، جس کو سورۃ الحجرات میں جو ہے وہ واضح مضمون بیان فرمایا گیا ہے. تو ان کی آج جو ہے وہ دوزخ میں یہ مہمانی. آپ دیکھیے قبلہ غازی صاحب کہ یہ کتنا کبھی فعل ہے. فرمایا گیا کہ غیبت کرنے والا کل بروز قیامت سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر یہ توبہ کر بھی لے تو جنت میں اس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے گا. سب سے آخر میں؟ جی. ہوئی اس قدر زیادہ اس کی جو ہے وہ مطلب کہہ لیجیے خباثت اور رذالت ہے. لیکن ہم نے اس کو آج بدقسمتی سے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. خاندانی نظام ہمارے جو آج ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مطلب بہو جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ جاتی ہے لوٹ کے اپنے میکے، اپنی ماں کو جا کے اپنے پورے میکے کی وہ روداد سناتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر میکے والے جو ہیں اس کے والدین وہ اپنی مطلب ان سمدھیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک حدیث ہے امام ترمذی نے روایت کی، مجھے یاد آ گیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کامیابی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان روک لو، تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو جائے گا. یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے سبب تمہارے تعلقات اپنے گھر والوں سے اچھے ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ کی بات کی تائید میں ہے کہ غیبت کی وجہ سے بھی گھروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا. ایک اور ہے، جن گھروں میں نوکر ہوتے ہیں نا جی، ان کو بہت پتہ ہوتا ہے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو. یہ میرا تجربہ ہے. اس کے بارے میں تو مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بازار میں گیا غلام خریدنے کے لیے. تو جو بیچ رہا تھا، پہلے لوگ اچھے سچے اور سچے ہوتے تھے، جو بیچ رہا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو بیچتا ضرور ہوں لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ویسے تو کام کاج کے لیے ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، لے جائیں. پیسے دیے، لے کے گھر پہ آ گیا، اور گھر لا کے اس نے جو ہے وہ مطلب اپنا وہ کھاتا شروع کر دیا. جب وہ آیا تو اس نے مطلب میاں بیوی دونوں میں جو لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے اس کے عیب اس کے سامنے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی اس عادت کو تسکین دینے کے لیے یہ کہا کہ بیوی سے کہا کہ تمہارا میاں تو کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اور بیوی سے کہا کہ تم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہ ہے کہ تم اس کی گردن سے مجھے ایک بال اتار کر دو، تو میں اس پر کچھ تمہیں پڑھ کے دوں گا جس کی وجہ سے مطلب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ادھر میاں کو یہ بات بتا دی کہ یہ رات کو جو ہے وہ تم سے نفرت کرتی ہے، کسی اور سے محبت کرتی ہے، تو اس طرح لے کے یہ آج تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گی. اب وہ دونوں کو پلان تو اس نے دیا ہوا تھا. اب وہ جب مطلب رات ہوئی وہ اس طرح لے کے پہنچی، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس طرح سے اپنی بیوی کو ذبح کر دیا. جب اس کی مطلب عورت کے جو ورثاء کو پتہ چلا، اس نے بندے کو ذبح مطلب قتل کر دیا، اور اس طرح خاندان میں پوری لڑائی چل پڑی. تو یہ عادت اتنی بری ہے کہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان کو آپس میں مطلب کہہ لیجیے کہ متحارب کر دیتی ہے، ان کو آپس میں جنگ و جدل پر آمادہ کر دیتی ہے، اور اس طرح ہمارا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جی ہاں صاحب، بچنے کا طریقہ بتائیں. اب یہ تو ہم نے بتا دیا اس کا گناہ کتنا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے. سر اب بچنے کے آپ تینوں ہی طریقے مختصر بتائیں. بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس پر شریعت مطہرہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دے گا، اس تباہ کن
اور ہلاکت آفرینی کا موجب بننے والی بلا سے ہمارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت پر اتنا زور دیا کہ محدثین کو باب و حفظ اللسان کے نام سے پورے باب باندھنے پڑے، اور وہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 تالے لگائے ہیں، 32 دانتوں کا تالا ہے، 2 ہونٹوں کا تالا ہے، اور زبان ایک دی ہے کہ حفاظت کو احتیاط سے کھولو۔ اب اس کی نزاکت کو اگر ہم دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اصحاب صفہ تشریف فرما ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما ان کو احادیث سنا رہے ہیں، اور اتنے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں گوشت آتا ہے۔ اصحاب صفہ یہ دیکھ کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جائیں ہمارے لیے حضور علیہ السلام سے گوشت لائیں۔ وہ جب جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں اصحاب صفہ جیسے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، اتنی سی بات کہتے ہیں کہ حضرت ثابت، زید بن ثابت بھی اسی طرح سنتے ہیں جس طرح ہم سن رہے ہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں، تو یہ ہمیں حدیثیں سنانے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ انہوں نے گوشت کھا لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوشت کھا لیا؟ فرمایا بلاؤ، ان کے منہ میں گوشت لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے منہ میں یہ جو غیبت کی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی طرف، کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، دیکھ بڑی بھی عزت، بڑی بھی ہماری عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں۔ یہ بڑی بھی ہے جی، بڑی بھی تو ہے، اور دیکھیں اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کی حفاظت وہ جنت کی ضمانت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک فرمایا کہ ما بینا جو ہے لحیتی، جو تمہاری دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی تمہاری زبان۔ اب دیکھیں کہ جب تک ہم غیبت سے ہم اس وقت تک نہیں بچ سکتے کہ جب تک ہم حرمت مومن کو نہیں جانیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تو یہاں پر اہل ایمان نہیں بلکہ بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو بہت اچھا ہے، تیری خوشبو اچھی ہے، تو عزت والا ہے، تو تکریم والا ہے، لیکن آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمت منک، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی جو عزت ہے، اس کی جو تعظیم ہے، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان۔ نہیں، اب بچے کیسے آدمی؟ یہ تو یہی میں نے کہا کہ حرمت مومن کو سمجھنا، جب انسان کسی کی حیثیت کو سمجھ جاتا ہے اور اس کی عزت، اس کی تکریم اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اب پھر اس کی برائی نہیں کرتا بلکہ اس کی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے۔ برائیوں کو تو اس وقت بیان کرتا ہے۔ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ اپنی کمزوریاں بیان کرو، دوسرے کی خوبیاں۔ یہ بھی کہ آپ اگر کوئی شخص اپنی برائیوں کی طرف، اپنے عیب کی طرف توجہ کرے گا تو پھر دوسروں کی طرف موقع ہی نہیں ملے گا۔ جی ہاشمی صاحب، اپنی جو ہے کمزوریاں بیان کرو، دوسرے کی خوبیاں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی۔ اچھا، ایک بہت اچھی مجھے بات پتہ چلی، ایک میں کسی بزرگ بڑے کا پڑھ رہا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نام ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا، کسی نے پوچھا کہ جی ولی کب آدمی بنتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اس کو اپنی برائیاں نظر آئیں، دوسروں کی اچھائیاں نظر آئیں۔ غیبت سے قبلہ غیر سے بچنے کا یہ بہت سہل ہے طریقہ کہ انسان اپنی برائیاں دیکھنا شروع کر دے اور ان کی اصلاح میں لگ جائے۔ اب اس کے بعد اتنی فرصت ہی نہیں رہے گی کہ وہ کسی دوسرے کی برائیاں دیکھے اور ان کو بیان کرے، اور ویسے بھی مطلب ولا تجسسوا کا حکم ہے کہ مطلب کوشش نہیں کرو۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک امام باقی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کی غیبت کر لو تو اس کے بارے میں پھر اپنے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرو، تو یہ تمہاری کی ہوئی غیبت کا کفارہ ہو جائے گی۔ یوں کہو اللہم اغفر لنا ولہ، کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اس پر محدثین نے قول کیا کہ اگر یہ یاد نہ ہو، کیونکہ مطلب ڈھیر ہے، انبار ہے، پورا دن چونکہ شغل یہی ہے، تو اس پر عافیت حاصل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لے کہ پروردگار عالم تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے جن جن کی مجھ سے کبھی مطلب دانستہ نادانستہ کوئی غیبت ہو گئی ہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ زندہ کے لیے بھی دعا ہے اور مرنے والے کے لیے بھی ہے۔ اور آپ اس میں ایک یہ بھی اضافہ قبلہ سے بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ غیبت زندہ کی اور مردہ کی بھی دونوں کی ہوتی ہے۔ اچھا جی ہاں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بھی اگر آپ ایب چینی کریں گے تو وہ بھی غیبت ہی کہلائے گی، اور مطلب جو بھی چھوٹے بڑے کی، مرد عورت، سب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس میں ہمیں اور پھر اس میں ایک اور بھی مطلب کہہ لیجیے کہ لطافت ہے، لطافت کہیں گے یا جو بھی کہہ لیجیے کہ باریکی ہے اس میں، کس کا کہیں، میرے خیال میں لطافت کا لفظ خوبصورت ہے۔ آنکھ کے اشارے سے میسیجز جو آج کل مطلب ٹیکسٹ وغیرہ ہوتے ہیں،
اس کے ذریعے سے کی جائے یا کسی ہاتھ کے اشارے سے کی جائے یا اپنے کسی رویے سے، ایکسپریشن جو ہوتے ہیں ہمارے، کہ کوئی مطلب جو ہے وہ بندہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی کوئی خوبی بیان کر رہا ہے تو ہم آگے سے ایسا کچھ اندیا دیں اپنے رویے سے کہ مطلب تھیوری چڑھا لیں یا آنکھ جو ہے مطلب اس طرح سے کر لیں یا کوئی منہ بگاڑ لیں. اگر کسی کی آنکھ خراب ہے تو اس کا اشارہ یوں کریں کہ بھائی اس سے بھی منع کیا گیا، یا لنگڑا چھوٹا ہے ہے ٹھیکنا ہے، جی بالکل، اس سے بھی بڑی سخت ممانعت فرمائی گئی. اس کی کوئی کمزوری جسمانی نظر آتی ہے اس ہر وہ عیب کے جو کسی کے اندر پایا جاتا ہے اور اگر ہم اس کو بیان کریں جس کے بارے میں ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ یوں کہتا ہے، اس کو برا لگے تو یہ وہ غیبت ہے. صحیح ہے. اچھا لیکن اگر طے خانہ ہو یا وہ آٹومیٹک دروازہ ہو جو بند ہو جاتا ہے، سیل ہو، جس طرح اسٹوڈیو ہوتے ہیں باہر آواز نہیں جا سکتی، ساؤنڈ پروف، وہاں کر لی جائے تو اس کا کیوں جی مفتی صاحب؟ اس کا جواب تو بالکل بات ہے، وہاں اللہ نہیں ہوگا. قرآن سر و علانیہ کے الفاظ آئے ہیں. چھپ کر کوئی گناہ کیا جائے یا علانیہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. واللہ علیم بذات وہاں بھی الصدور، فرشتے پہنچ جائیں گے. اللہ رب بند ہو کر العزت کمرے بند ہیں، سیل ہے سارا. واللہ علیم بذات الصدور، فرشتے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کا علم جو ہے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا. واللہ علیم بذات الصدور. یہ تو پھر بھی ایک بلڈنگ کی آپ بات کریں، ایک عمارت کی بات کریں، اللہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. انسان کو جو ایک کھٹکا سا ہوتا ہے مستقبل میں آپ نے کرنے وہ بھی اس کو پتا ہے. ابھی ایک بات میں عرض کروں گا ایک حدیث مبارک کی روشنی میں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مردے کی بھی غیبت ہوتی ہے، تو پھر مردے کا کیا بیان کیا جائے؟ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کے محاسن بیان کیا کرو. جو فوت ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک یہی ہے. انسان اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کرتا ہے، اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. مرنے کے بعد اس کے معاملات کو ہمیں کلوز کر دینا چاہیے. ہمیں صرف اس حد تک اس کے معاملات کو اوپن رکھنا چاہیے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکیاں کی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیان کی جائے. اس سے اس مردے کو بھی فائدہ ہوگا. مردے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے کہ دنیا میں لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے عذاب قبر ہو رہا ہے. فرشتوں کو حکم دیا وہ بھی تو حدیث پاک ہے نا کہ بندے گناہ لے کر قبروں میں داخل ہوں گے، جب اٹھیں گے تو نیکیوں کے ساتھ اٹھیں گے. حیران چلے گا یہ تمہارے پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارے لیے نیکی کرتے تھے. اچھا ایک بات مفتی صاحب بتائیں نا، اب بندہ مثلا بڑے بڑے اہم لوگ ہیں، ریٹرننگ افسر کے سامنے گئے، انہوں نے کہا جی علم شریف سنائیں، کہیں میں مولوی ہوں، کوئی قل ہو اللہ سنائیں، انہوں نے کہا میں کوئی مولوی ہوں، کلمہ شریف سنائیں. جن کو نہیں آتا یہ کیا بنے گا معاملہ؟ یہ اپنے بڑوں کے لیے بھی عذاب اور خود اپنے لیے بھی عذاب. بالکل. آپ دیکھیں طلب العلم فرید علی کل مسلم کی جو وضاحت کی جاتی ہے کہ اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے وہ زندگی کے جو عمومی معاملات ہیں ان کو انجام دے سکے. تو سورۃ الفاتحہ تو ہر شخص کو اس لیے بھی یاد ہونی چاہیے کہ نماز میں یہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. نہیں یعنی وزیر پہ نہیں، وزراء پہ تو پابندی کوئی نہیں، تخصیص نہیں ہے، تمام عمومی وزراء کو بھی آنی چاہیے. ہاں جی، کسی کی تخصیص نہیں ہے. قل ہو اللہ بھی نہ آتا ہے نہ کل کوثر، سورہ فاتحہ، یہ مشکل ہے. میرا خیال ہے وزیروں کو چھوٹ ہے، تو پھر وزارت عام آدمی کو پھر وہ وزارت چھوڑ دیں. وزارت چھوڑ کوئی ایک کام تو چھوڑ دیں. ایکسیپشن نہیں ہے ان کے لیے؟ کیوں جی خان صاحب آپ بتائیں. میرا خیال ایکسیپشن ہے، غور کر لیں اس پہ. ہاں جی، انہوں نے نہ مرنا ہے، نہ ان کو قبر میں رکھا جانا ہے، نہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس لیے وہ آزاد ہے جو مرضیہ کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تھی جب اپنے عیبوں کی ہم کو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیبوں. وہ ہے جی اپنا یہ ہے جو تھا کیا بہادر شاہ ظفر، پڑھی جب نہ تھی حال کی ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، دنیا میں کوئی برا نہ رہا. تو بات یہی ہے کہ اس کی نزاکت کو سمجھا جائے. آدمی جب تک اپنی زبان کی حفاظت کا عادی نہیں بنتا، دوسروں کے لیے اسے معمولی سمجھتا ہے، اس وقت تک وہ اس مرض میں مبتلا رہے گا. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے میں مارا گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا آخر ہوا کیا ہے؟ بتا. بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، شرم کے مارے بتا نہیں رہا تھا. جب اس نے کہا کہ میں بدکاری کا مرتکب ہوا ہوں تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے یہ گمان گزر رہا تھا کہ شاید تم نے کسی مسلمان کی غیبت کر دی. تو اتنی بڑی یعنی یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان سے روزے اور نماز کا نور چہرے سے اڑ جاتا ہے. اچھا جی ہاں، علم کہتے ہیں نور ہوتا ہے اور اگر غیبت کرے تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جسے بدکاری کہا جاتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن غیبت کا معاملہ حقوق العباد میں سے ہے. جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے، وہ بندہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. اچھا میں نے دیکھا بعض لوگوں کو ان کے منہ سے شدید قسم کی بو آتی ہے چاہے وہ دور بھی بیٹھے ہو. میں نے تو ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں. بظاہر دیندار لوگ جو ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، میں نے دیکھا اتنی بو آتی ہے کہ آدمی توبہ طیب کر اٹھتا ہے. کئی دفعہ دیکھا ہے میں نے اس پہ تجسس کیا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے، تو اندازہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں. اور وہ ہے کہ جتنی غیبت کرے گا اتنا عذاب، اتنی اس کو آگ کھلائی جائے گی جہنم کی. جی فاعتبروا یا اولی الابصار والی بات ہی کہی جا سکتی ہے کہ یہ تو مطلب جو دیدہ عبرت ہے اس سے وہ عبرت حاصل کر لے اور اس سے مطلب اپنے لیے جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے اس کو سمجھ لے. قبلہ غازی صاحب، غیبت کرنا اور سننا حدیث مبارکہ میں دونوں کو ایک زمرے میں رکھا گیا. یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے مطلب میں تو نہیں کر رہا. فرمایا گیا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کے عیب بیان ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کی مدد کرو
اس کی عدم موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس وقت مدد کرے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، اور اگر تم اس وقت اس کی مدد نہیں کرو گے، یہ پورا مضمون ہے حدیث پاک میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس وقت مدد نہیں فرمائے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک مطلب ہمیں اپنی معاشرت میں چیز شامل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غیبت بیان کرنے لگے تو فوراً اس کو روک دینا چاہیے۔ ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروفیسر